خوش آمدید. میں محمد عمران آپ کی نصابی کتاب کے سبق نمبر 22 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج ہم مطالعہ کرنے والے ہیں نظم کی دیگر اصناف کا. یہ سبق کا دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے کے اندر ہم نے قصیدے اور مرثیے کے حوالے سے معلومات حاصل کی ہے. قصیدے کے اجزائے ترکیبی، مرثیے کے اجزائے ترکیبی، قصیدے کی ارتقاء اور مرثیے کی ارتقاء کے حوالے سے ہم نے بات کی. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے، کس طرح سے ترقی حاصل کی، کس طرح سے ہمارے قصیدے اور مرثیوں نے عروج حاصل کیا. پچھلے حصے میں ہم پڑھ چکے ہیں. اس حصے کے اندر ہم مثنوی، رباعی اور قطع کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے والے ہیں. ہم سیکھیں گے مثنوی کس طرح سے لکھی جاتی ہے، مثنوی کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں اور مثنوی کی ارتقاء کس طرح سے ہوئی. ساتھ ہی رباعی اور قطع کے بھی انہی حوالہ جات سے ہم معلومات حاصل کرنے والے ہیں. تو شروع کرتے ہیں ہمارا سبق کا دوسرا حصہ. مثنوی یہاں پر ہمارے سامنے ہے. نظم کے دیگر اصناف کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ایک طرح کی نظم ہی ہے، لیکن لکھنے کی طریقے الگ الگ طریقے ہونے کی وجہ سے ان کے نام الگ الگ رکھ دیے گئے ہیں اور انہی ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے. مثنوی کے لغوی معنی ہیں دوہرا کیا ہوا یا دو دو والا. مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ثنا سے نکلتے ہیں، اور ثنا سے مطلب ہے دو کے. اسلام میں ان مسلسل اشعار کے مجموعے کو مثنوی کہتے ہیں، جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں. چونکہ یہ اثنا سے نکلے ہیں اور اثنا کے معنی دو کے ہوتے ہیں، تو ایسے شعر، ایسے مجموعہ جس کے اندر دو دو کر کے شاعری کی جائے، وہ مثنوی کے ضمن میں آ رہی ہے، مثنوی کے دائرے میں آ رہی ہے. اور مثنوی کے اندر دو شعر ہوتے ہیں، دو مصرے ہوتے ہیں، اور ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور ہر اگلے شعر کے اندر اس کا قافیہ اور ردیف بدل جاتا ہے. نئے شعر میں نیا قافیہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا. اس طرح سے یہ الگ صنف سخن بن گئی اور مثنوی کے نام سے یہ رائج ہوئی. لیکن ہر شعر میں الگ الگ قافیہ لایا جاتا ہے. کہا جا سکتا ہے کہ حیت کے اعتبار سے مثنوی کا ہر شعر اپنی جگہ ایک مطلع ہوتا ہے. مثنوی کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے. مطلع، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، قصیدے کے پہلے شعر کو بھی ہم مطلع کہتے ہیں. مطلع کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. وہی قافیہ ملے گا آپ کو اور وہی ردیف دونوں مصروں کے اندر دیکھنے کے لیے ملے گا. اور غزل میں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کے اشعار میں صرف دوسرے مصرے کے اندر آپ کو ردیف اور قافیہ ملتا ہے، پہلا مصرع ردیف اور قافیہ سے خالی ہوتا ہے. لیکن مثنوی کے اندر پہلا شعر مطلع ہے، دوسرا شعر بھی مطلع ہے، تیسرا بھی شعر مطلع ہے. مثنوی کا ہر شعر خود میں مطلع ہوتا ہے، یعنی دونوں مصرے اس کے ہم قافیہ بھی ہوتے ہیں اور ہم ردیف بھی ہوتے ہیں. تو مثنوی کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے. جتنے چاہے شاعر اتنے اشعار کا استعمال کر سکتا ہے، اتنے اشعار لکھ سکتا ہے. کوئی تعداد کی یہاں پر قید نہیں ہے. اردو میں طویل اور مختصر دونوں طرح کی مثنویاں لکھی گئی ہیں. طویل مثنویوں کی مثالیں میر حسن کی سحر البیان اور دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہیں. جب بھی مثنویوں کو نام آئے گا تو ان دو مثنویوں کو نام آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے، خاص طور پر یاد رکھنا ہے. میر حسن کی سحر البیان بہت خوبصورت مثنوی ہے، بہت طویل مثنوی ہے اور بہت مشہور و مقبول مثنوی ہے. کئی بار اس مثنوی کا نام پوچھا گیا ہے. اور دوسری پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم. یہ دو مثنویاں اپنی مٹھاس کے لیے، اپنی جدت کے لیے، اپنی تازگی کے لیے مشہور ہیں. اور مختصر مثنویوں میں میر تقی میر کی مثنویوں کو پیش کیا جا سکتا ہے. طویل مثنویوں میں عام طور پر مندرجہ ذیل اجزاء پائے جاتے ہیں. جو اجزاء ترکیبی آگے دیے گئے ہیں، اس طرح کے اجزاء کے اوپر مثنوی لکھی جاتی ہے. اب مثنوی لکھنے کے لیے اجزاء ترکیبی معین کر دیے گئے ہیں، طے کر دیے گئے ہیں، لیکن ان اجزاء ترکیبی کے بغیر بھی مثنویاں لکھی جاتی ہیں. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ شرط نہیں ہے، یہ طریقہ ہے کہ اس طرح سے لکھی جانی چاہیے، اس طرح کی مثنویوں کو اچھی مانا جاتا ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے. اس کے بغیر بھی مثنویاں لکھی جاتی ہیں. تو آپ اجزاء ترکیبی کو آپ کو یاد کرنا ہے، لیکن ذہن میں یہ بات بھی رکھنی ہے کہ مثنویوں کو ان کے بغیر بھی لکھا جا سکتا ہے. پہلا حصہ ہوتا ہے اس کا حمد و مناجات، دوسرا حصہ ہوتا ہے نعت، تیسرا حصہ ہوتا ہے منقبت، چوتھا حصہ ہوتا ہے حاکم وقت کی مدح، پانچواں حصہ ہوتا ہے اپنی شاعری کی تعریف، چھٹا حصہ ہوتا ہے مثنوی لکھنے کا سبب، ساتواں حصہ ہوتا ہے قصہ یہ واقعہ، اور آٹھواں حصہ ہوتا ہے اس کا خاتمہ. اب اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جب ہم مثنوی لکھیں گے
تو مثنوی ایک طرح سے طویل نظم ہے، بہت بڑی نظم ہے. کسی ایک قصے کو بیان کرنے کے لیے مثنوی لکھی جاتی ہے. کوئی کہانی ہو، کوئی اور تاریخی واقعہ ہو، یا کچھ اور ایسی چیز ہو جو بہت چھوٹی شاعری کے اندر نہیں لکھی جا سکتی، نظم میں بیان نہیں کی جا سکتی، غزل میں جس کو نہیں کہہ سکتے، تو اس کے لیے مثنوی کا استعمال کر سکتے ہیں. اب مثنوی کے اندر فائدہ یہ ہے کہ قافیہ بدل رہا ہے، تو ہمارے جو جملے ہیں، ہمارے جو لفظ ہیں، لفظ و الفاظوں کے اندر ہمارے وسعت پیدا ہو جاتی ہے. بہت سارے الفاظ کا انتخاب ہم ہماری مثنوی میں کر سکتے ہیں، کیونکہ اب مطلع کی قید نہیں ہے، قافیہ کی اور ردیف کی قید نہیں ہے. ہر شعر میں قافیہ بدل رہا ہے، جیسا چاہے ویسا قافیہ لو، لیکن بحر اور وزن اس کا برقرار رہنا چاہیے. تو اس لیے بہت بڑی بات کہنے کے لیے، بہت بڑی قصہ، بہت بڑی کہانی بیان کرنے کے لیے مثنوی کا استعمال ہوتا ہے. اب شروعات کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے حمد و مناجات ہوتی ہے. حمد یعنی اللہ کی تعریف، ایسی نظم جس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جائے تو وہ حمد کہلاتی ہے. تو پہلا حصہ ہوتا ہے حمد کا. مثنوی میں کچھ شعر آپ کو حمد کے ملیں گے. اس کے بعد کچھ شعر آپ کو نعت کے ملیں گے. نعت وہ نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. کچھ اشعار آپ کو نعت والے ملیں گے. پھر تیسرے حصے بعد کچھ اشعار آپ کو منقبت کے ملیں گے. منقبت ایسی نظم جس میں اولیاء اللہ کی تعریف بیان کی جائے، پیر و مرشد کی تعریف بیان کی جائے، وہ منقبت ہے. تو کچھ پہلے اللہ کی تعریف کر دی، پھر نبی کی تعریف ہو گئی، پھر اولیاء اللہ کی، پیر و مرشد کی تعریف یہاں پر بیان کر دی گئی. اس کے بعد حاکم وقت کی تعریف ہوتی ہے، جو اس وقت کا بادشاہ ہے، اس وقت کا راجہ ہے. حاکم وقت کی تعریف بیان کی جائے گی. اس کے بعد شاعر خود کی تعریف کرتا ہے، لکھنے کے طریقے کی، اپنی شاعری کی. اگر آپ روانی بنا لیں، سلسلہ بنا لیں اس کا، تو اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے کہ آپ پہلے رب کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے بعد نبی کی، اس کے بعد ولی اللہ کی، اس کے بعد حاکم وقت کی، اور اس کے بعد خود کی تعریف. 5 حصے تو ویسے ہی یاد ہو گئے. اور چھٹے حصے کے اندر مثنوی لکھنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ میں یہ کیوں لکھ رہا ہوں، یہ قصہ کیوں بیان کرنے والا ہوں، اس کی وجہ بتائیں گے آپ کو. اور اس کے بعد پھر وہ قصہ یا واقعہ جو مثنوی کا اصل واقعہ ہے، اصل موضوع ہے، اصل ٹاپک ہے، جو مثنوی لکھنا چاہ رہے ہیں، 7واں حصہ اور سب سے بڑا حصہ یہی رہے گا. سارا قصہ یہی بیان کیا جائے گا. اور جب یہ پورا بیانیہ ہو جائے گا تو پھر 8ویں حصے کے اندر اس کو ختم کر دیا جائے گا، تکمیل کے اوپر پہنچا دیا جائے گا، اور جو بھی ہے بالواسط جو بھی وجہ بتاتے ہوئے. تو یہ 8 حصے ہیں، ان کو آپ کو یاد کر لینے ہیں. یہ مثنوی کے اجزائے ترکیبی ہیں، جز ہیں مثنوی لکھنے کے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مثنوی میں یہ تمام اجزاء کے موجود ہوں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ لکھنے کا طریقہ ہے، بتا دیا ہے اساتذہ نے کہ اس طرح سے لکھنا ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے، اس کے بغیر بھی مثنویاں لکھی جاتی ہیں. فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں مثنوی ایک اہم صنف سخن ہے. اس میں جن اور پریوں کے قصے اور مافوق الفطرت واقعات سے لے کر عام انسانوں کے حسن و عشق کے قصے، خوشیوں اور غموں، جنگ، بزم طرب، شادی اور موت کی رسموں، اخلاقی قصوں، تصوف کے مسائل اور مذہبی تعلیمات کا بیان ملتا ہے. مثنویاں شروع کے اندر دل بہلانے کے لیے لکھی جاتی تھی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لکھی جاتی تھی. اب چونکہ طویل قصے ہوتے تھے تو اس میں جناتوں کے، پریوں کے، اڑنے والے قالین کے، اڑنے والے طوطوں کے، مطلب جادو والے طوطوں کے، اس طرح سے طرح طرح کے ایسے کردار لیے جاتے تھے جو ہمیں حیرت زدہ کر دیں، ہمیں سوچنے میں مجبور کر دیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی بھی نہیں ہوتی ہیں. مافوق الفطرت کردار، ان کو واقعات، ان کو کہا گیا ہے. تو اس وجہ سے ہی لوگ ان کو بہت شوق سے پڑھا کرتے تھے. بہت مشہور مثنویاں شروعات کی ہو گئی تھیں. لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا اور جدت آتی گئی زمانے کے اندر، ہمارے جو ادب کے اندر بھی موضوعات میں وسعت پیدا ہوتی گئی. ہر طرح کے موضوعات کا ہمارے ادب میں شمولیت ہو گئی، اور مثنوی کے اندر بھی ہر طرح کے موضوعات کو لیا جانے لگا. یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا کہ کسی زمانے کے سیاسی، سماجی حالات، رسم و رواج، رہن سہن کے طریقے، لباس اور زیورات وغیرہ کے تفصیلات جاننے کے لیے مثنوی کا مطالعہ سب سے زیادہ مفید ہے. مثنوی، کسی دور کی آپ مثنوی پڑھو گے تو اس دور کے سارے حالات، وہ سیاسی حالات، سماجی حالات، رہن سہن، معاشرے میں کیا کیا ہوتا تھا، لوگوں کے پہننے کے طریقے، کپڑے، سلیقے، لباس وغیرہ، ان کے زیورات وغیرہ، ہر طرح کی باریکی سے نظر آپ کو مثنوی ملتی ہے. کیونکہ ہر چیز بہت وسیع کر کے بتائی جاتی ہے، بڑا کر کے بتائی جاتی ہے. ہر چیز فرصت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے.
تو باریک سے باریک چیز کی بیانی بھی آپ کو مثنوی میں مل جاتی ہے. تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ اس وقت اگر جائزہ لینا ہو آپ کو، اس دور کے حالات دیکھنے ہوں، لوگوں کا رہن سہن دیکھنا ہو، تو جس دور کا آپ کو دیکھنا ہے وہاں کی کوئی مثنوی اٹھا کے پڑھ لیجئے، آپ کو پورا کا پورا ماحول وہاں کا پتہ چل جائے گا. دکنی اردو میں آغاز ہی سے مثنویاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. میرا جی شمس الاشاق نے شہادت الحقیقت اور خوشنامہ لکھی. شہادت الحقیقت اور خوشنامہ یہ دو مثنویوں کے نام ہیں جو دکن میں لکھی گئی تھی. میرا جی شمس الاشاق نے یہ مثنویاں لکھی تھی. نظامی نے قدم راؤ پدم راؤ مثنوی لکھی. یہ مثنوی ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے. سید اشرف بیابانی نے ایک مثنوی نو سرحال لکھی. مقیمی کی مثنوی چندر بدن اور غواسی کی مثنوی سیف الملوک کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی ہے. ملا وجہی کی مثنوی قطب مشتری بھی دکن کی مشہور مثنوی ہے، بہت مشہور مثنوی ہے یہ قطب مشتری. ملا وجہی نے اس مثنوی کو لکھا تھا اور اس کے اندر قلی قطب شاہ اور بھاگوتی جس کو مشتری کہا جاتا تھا ان کی محبت کی کہانی شامل کی گئی ہے. اس مثنوی میں محمد قلی قطب شاہ اور ایک رقاصہ بھاگمتی کے عشق کی داستان نظم کی گئی ہے. بھاگمتی کو ہی مشتری کہا جاتا تھا. ابن نشاطی کی مثنوی پھولبن کو بھی بڑی شہرت حاصل ہوئی. سراج کی مثنوی بوستان خیال ایک اہم مثنوی ہے اور قابل ذکر مثنوی ہے. بوستان خیال ان کا نام آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کے آغاز ہی سے اچھی مثنویوں کے نمونے ملتے ہیں. شاہ مبارک آبرو کی واز آرائش، معشوق اور حیدر بخش حیدری کی شاہنامہ شمالی ہند کی ابتدائی مثنویاں ہیں. اسی زمانے میں سودا اور میر کی مثنویاں بہت اہم ہیں. ان دونوں نے مثنویوں کو حجو اور مدح دونوں کے لیے استعمال کیا. سودا اور میر کی جو مثنویاں ہیں وہ قصیدے کے انداز میں لکھی گئی ہیں مثنویاں ہیں جس میں برائی بھی ملتی ہے اور تعریف بھی ملتی ہے. مدح اور حجو کے انداز میں وہ مثنوی لکھی گئی ہے. اس کے بعد آتے ہیں خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی میر اثر. ان کا بڑا نام ہے. ایک مثنوی انہوں نے لکھی تھی اور وہ مثنوی بہت مشہور و مقبول ہوئی. میر اثر دہلوی کی مثنوی خواب و خیال اسی زمانے میں لکھی گئی ہے. اس مثنوی کا کوئی پلاٹ نہیں تھا، ایک معمولی سی حسن و عشق کی داستان بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں جو سراپا بیان کیا گیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اس مثنوی کی سب سے اہم خوبی میر اثر کا انداز بیان ہے. ایک مثنوی نے ان کو بہت مشہور کر دیا. زبان میں سادگی، روانگی اور شگفتگی نظر آتی ہے. شمالی ہند کی پہلی کامیاب مثنوی ہے. کون سی مثنوی؟ خواب و خیال. اور کس کی ہے؟ میر اثر کی. اور میر اثر کیوں جانے جاتے ہیں، کیوں مشہور ہیں؟ یہ خواجہ میر درد کے بھائی ہیں. میر درد اردو ادب میں بہت بڑا نام ہے. درد کی شاعری بہت زیادہ پڑھی جانے والی شاعری میں شمار ہوتی ہے. مثنوی خواب و خیال دہلی میں لکھی گئی تھی، لیکن ہر لحاظ سے سب سے زیادہ کامیاب مثنوی لکھنؤ میں لکھی گئی جس کا نام سحر البیان ہے. اب اس کے بعد جو بڑا نام ہے وہ سحر البیان کا ہے اور اسے میر اثر نے لکھا تھا لکھنؤ کی مثنوی میں. دہلی کی مثنوی جو سب سے مشہور ہے وہ میر اثر کی ہے خواب و خیال، اور لکھنؤ کی مثنوی جو ہے لکھنؤ کی مثنوی سحر البیان اور اس کو میر حسن نے لکھا تھا. اس مثنوی کے اصل اہمیت یہ ہے کہ اردو میں پہلی بار کسی شاعر نے ہندوستانی تہذیب و تمدن، رہن سہن و آداب و اطوار، زیور اور لباس وغیرہ کا اتنا تفصیلی ذکر کیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ پوری مثنوی میں جو سلاست، روانی، شگفتگی اور رنگینی ہے وہ اس سے پہلے کسی مثنوی میں نہیں ملتی. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کسی دور کے حالات معلوم کرنے ہو، ماحول معلوم کرنا ہو، لوگوں کا بول چال، رہن سہن کا طریقہ، پہننے کا، کھانے پینے کا طریقہ دیکھنا ہو تو اس دور کی مثنوی آپ لے لیجئے اور اس کو پڑھ لیجئے. اسی انداز کی مثنوی ہماری سحر البیان ہے جو میر حسن کی لکھی ہوئی ہے. اس میں لکھنوی زندگی کا خاکہ کھینچا گیا ہے. باریک سے باریک چیز کو، لکھنوی زندگی کی، معاشرے کی ہر چیز کو انہوں نے اپنی مثنوی میں شامل کیا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ یہ مثنوی آپ کو مل جائے تو آپ اس کو پڑھیں. اردو کی ایک عظیم مثنوی گلزار نسیم ہے جسے دیا شنکر نسیم نے لکھا ہے. نسیم نے اس مثنوی میں جو زبان استعمال کی ہے اس میں لفظی ثقافت، لفظی تکلفات، الفاظ کا تناسب، تشبیہ اور استعارے اور رعایت لفظی کا پورا خیال رکھا گیا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ مثنوی سحر البیان دلی کی
اور गुलजार नसीम लखनऊ की नुमाइंदा मसनवियाँ हैं। ये जो है पंडित दयाशंकर नसीम की, ये गुलजार नसीम है और ये दिल्ली में बाद में लिखी गई थी, लखनऊ में बाद में लिखी गई थी। इसी ज़माने में नवाब मिर्ज़ा शौक़ ने भी 6 मसनवियाँ लिखी हैं, लेकिन मसनवी बहार इश्क बहुत पसंद की गई थी। मिर्ज़ा नवाब शौक़ को मीर असर की मसनवी ख्वाब व ख़याल बहुत पसंद थी और इसलिए उनकी मसनवी पर ख्वाब व ख़याल का असर साफ नज़र आता है। अब ख्वाब व ख़याल के असर के बारे में बात कर रहे थे। दिल्ली की मसनवी है, मीर असर की लिखी हुई मसनवी है जो दर्द के भाई थे। नवाब मिर्ज़ा शौक़ को ये मसनवी बहुत पसंद थी, तो आपने मसनवी लिखी बहार इश्क जो बहुत मकबूल हुई, लेकिन इस मसनवी में बताते हैं कि ख्वाब व ख़याल का असर मिलता है, क्योंकि इनको ख्वाब व ख़याल पसंद थी और वही तर्ज, वही तहरीर, वही अंदाज इनका इन मसनवी में बहार इश्क में नजर आया। मौलाना हाली और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ज़माने से मसनवी के असलूब और मौज़ूआत में नुमाया फ़र्क आया और उसमें अवामी मौज़ूआत और मसाइल नज़्म किए जाने लगे। जब वक्त आगे बढ़ा, जदीद दौर की तरफ आए, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद जैसे मुहक्किक हुए। इनके वक्त के अंदर मसनवी के मौज़ूआत में बदलाव आने लगा। ऐसे मौज़ूआत होने लगे जो आम इंसान की ज़िंदगी के करीब थे। वो माफ़ूकुल फ़ितरत किरदार वहाँ से गायब होने लगे, वो भूत प्रेत जिन्नात वगैरह उनसे दूर होने लगे और ज़िंदगी की सच्चाइयाँ, ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ, सफाइयाँ वो इन मसनवियों के अंदर शामिल होने लगी। हाली की मसनवी बरखारूत और चुप की दाद बहुत शोहरत मिली है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इस्माइल मेरठी और शौक़ किदवाई ने भी कई मसनवियाँ लिखी हैं। जोश ने जंगल की शहज़ादी तख्लीक करके शोहरत हासिल की। उनकी मसनवी बेवा सुहागन भी निहायत पुरतासुर है। उर्दू शायरी के आगाज़ से लेकर 1857 तक बहुत कम शोरा ऐसे होंगे जिन्होंने मसनवियाँ ना कही हों, लेकिन शोहरत इन्हीं मसनवियों को मिली जिनका जिक्र ऊपर आया है। जो हमने गुलजार नसीम, सहरुल बयान और इस तरह की जो मसनवियों के नाम हमने पढ़े हैं, ये सबसे मशहूर मसनवियाँ हैं। ज़्यादातर सवाल इन्हीं के हवालात से पूछे जाते हैं, तो इन मसनवियों के आप नाम याद रखें और इनके जो शायर हैं उनके नाम याद रखें। आगे आते हैं हम रुबाई की तरफ। रुबाई भी लफ्ज़ भी अरबी ज़ुबान से बना है। अरबी ज़बान के रुबा का मतलब होता है 4, तो 4 मिसरों से बनने वाली नज़्म को हम रुबाई कहते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ख़ास बहर होती है, ख़ास तरीका होता है, उस तरीके के ऊपर ही, उस बहर के ऊपर ही ये नज़्म कही जाती है। 4 मिसरों के अंदर यहाँ पर अपनी बात मुकम्मल कर दी जाती है और चौथे मिसरे के अंदर बात की वजाहत होती है, बात समझ में आती है कि क्या बात शायर कहना चाह रहे हैं। गज़ल, कसीदे और मसनवी की तरह रुबाई का नाम भी अरबी से निकला है। ये लफ्ज़ रबा से बना है, जिसके माने 4 के हैं। रबा का मतलब 4 होता है। इस एतबार से रुबाई 4 मिसरों वाली नज़्म को कहते हैं। रुबाई को दोबैती और तराना भी कहा जाता है। ये रुबाई के दूसरे नाम हैं, दोबैती और तराना। लेकिन हर 4 मिसरे वाली नज़्म को रुबाई नहीं कहा जा सकता। कोई 4 मिसरे वाली नज़्म लिख दे और कहे कि ये रुबाई है, तो रुबाई नहीं मानी जाएगी। आपको ख्याल रखना है, मैं अभी बता चुका हूँ आपको, रुबाई के लिए एक ख़ास बहर का होना ज़रूरी है, ख़ास वज़न का होना ज़रूरी है। उसी वज़न के अंदर उसी तरीके से रुबाई लिखी जाएगी। 4 मिसरे उसके अंदर होंगे और उस बहर के अंदर, उस वज़न में अगर कहे जाएंगे 4 मिसरे, तो वो रुबाई कहलाएगी, वरना फिर वो नज़्म हो जाएगी। रुबाई की एक ख़ास बहर और मखसूस वज़न के तहत लिखी जाने वाली 4 मिसरों की नज़्म होती है। इस बहर का नाम बहर हज़ज है। हज़ज बहर लिखी जाती है, ये इसके लिए मुअय्यन है, और इसी बहर में अगर लिखी जाएगी नज़्म ये 4 मिसरों की, तो वो रुबाई मानी जाएगी। रुबाई के लिए लाजमी है कि उसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हो। गज़ल में पहला मतले के अंदर पहला और दूसरा मिसरे हम काफिया रहते हैं और उसके बाद अगले शेर के अंदर हर दूसरा मिसरा हम काफिया होता है, जो मतले के जैसा होता है। लेकिन यहाँ पर रुबाई के अंदर पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होगा और तीसरा मिसरा जो है काफिया और रदीफ से आज़ाद होगा। कभी कभी तीसरा मिसरा भी हम काफिया होता है। कता के पहले 2 मिसरों का हम काफिया होना ज़रूरी नहीं। मजमून के एतबार से चारों मिसरों से बात का मतलब वाज़ेह होता है। चौथा मिसरा जब आएगा, चौथा मिसरा जब बयान किया जाएगा, उसके बाद ही माना समझ में आएंगे कि शायर क्या कहना चाहता है। 3 मिसरों तक हमें बात मुकम्मल समझ में नहीं आती। यही अच्छी रुबाई की निशानी होती है। और फिर बता दिया यहाँ पर कि पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हैं,
तीसरा मिसरा काफिया से खाली रहता है। लेकिन अगर शायर चाहे कि मैं तीसरे मिसरे को भी काफिया और रदीफ से भरूंगा, रदीफ का इस्तेमाल करूंगा, काफिया का इस्तेमाल करूंगा, तो उसकी भी शायर को इजाजत है। लेकिन बहर और वजन का ख्याल आपको रखना है। उसी बहर में, बहर हजज में लिखा जाएगा और उसी वजन के अंदर मफाइलिन में इसको लिखा जाएगा और उसी के अंदर वो पढ़ा जाएगा। रुबाई का आखिरी मिसरा खास तौर से बहुत जोरदार होता है। ये पूरी रुबाई का निचोड़ और नुक्ता उरूज होता है। माने के एतबार से रुबाई में हुस्न व इश्क, इखलाक, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, मजहब, पंद व नसीहत और शायर के ज़ाती हालात का बयान होता है। रुबाई के अंदर मौजू की कोई क़ैद नहीं है। हर तरह के मौज़ूआत का रुबाई के अंदर इस्तेमाल किया होता है। बस यहाँ पर बात इख्तिसार के साथ की जाती है। मुख्तसर अपनी बात शायर कह देता है, छोटा करके अपनी बात को समझा देता है। रुबाई में अल्फाज के इंतखाब और असलूब बयान में मतानत और मौज़ूनियत का ख्याल रखना ज़रूरी है। यानी जब इख्तिसार के साथ बात कह रहे हैं तो बात को सफाई और संजीदगी के साथ कहना चाहिए, बात को समझदारी और अक्लमंदी के साथ कहनी चाहिए। बात को बढ़ाने चढ़ाने का यहाँ पर वक्त नहीं होता। 4 मिसरों के अंदर बात को मुकम्मल करनी होती है। उर्दू शायरी में रुबाई की रिवायत ज़माना कदीम से चली आ रही है। शुमाली हिंद में बेशतर शायरों ने कुछ ना कुछ रुबाइयाँ ज़रूर कही हैं। शुमाली हिंद के मशहूर शायरों में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने तकरीबन तमाम मज़ाइन बांधे हैं। उनकी एक मदहिया रुबाई देखिए जिसमें चौथे मिसरे के मुबालगे ने रुबाई को लाफानी कर दिया गया है। अब बादशाह की तारीफ के अंदर ये रुबाई लिख रहे हैं और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की ये रुबाई है, बहुत खूबसूरत रुबाई है। आपको इसको पढ़ना है, देखना है और फ़न से जायज़ा लेना है कि किस तरह से रुबाई लिखी जाती है। तारीफ कर रहे हैं बादशाह की। ईवान अदालत में तुम्हारे ए शाह, ऐवान अदालत में तुम्हारे ए शाह, क्या जुल्म को है दखल अयाज़न बिल्लाह। ऐवान अदालत में तुम्हारे ए शाह, क्या जुल्म को है दखल अयाज़न बिल्लाह। शीशे का जो वह ताक से रपटे है पाँव, पत्थर से निकलती है सदा बिस्मिल्लाह, पत्थर से निकलती है सदा बिस्मिल्लाह। बहुत खूबसूरत ये रुबाई है और शाह की, बादशाह की इसमें तारीफ़ की गई है। मोहम्मद रफ़ी सौदा की लिखी हुई ये रुबाई है। ख्वाजा मीर दर्द को रुबाई कहने पर पूरी तरह कुदरत थी। उन्होंने फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़ुबानों में रुबाइयाँ कही हैं। मीर तकी मीर भी कामयाब रुबाई निगार रहे हैं। बहुत अच्छे किस्म की, उम्दा किस्म की रुबाइयाँ मीर की मौजूद हैं। गज़ल में उनका जो अंदाज़ बयान है वही अंदाज़ यहाँ भी मिलता है, इसलिए उनकी रुबाई में भी हुज़न और यास और सोज़ो गुदाज मिलता है। यानी दर्द में, उनकी रुबाइयों में तड़प मिलती है, दिल दर्दमाना अंदाज मिलता है और सोज़ो गुदाज से भरपूर आपकी रुबाइयाँ रहती हैं। उन्होंने रुबाई में बहुत से मज़ामीन बांधे हैं। यहाँ उनकी एक रुबाई पेश की जाती है। अब नसीहत वाली है, पंदो नसीहत वाली रुबाई यहाँ पर मीर तकी मीर की यहाँ पर मौजूद है, जो नसीहत कर रहे हैं हार नहीं मानने वालों को, लगातार जद्दोजहद करने वालों को, मुसलसल डटे रहने वालों को ये नसीहत कर रहे हैं। तैमूर ने एक मोर्चाए ज़ेर दीवार, तैमूर ने एक मोर्चाए ज़ेर दीवार, देखा कि चढ़ा दाने को लेकर 100 बार। तैमूर ने एक मोर्चाए ज़ेर दीवार, देखा कि चढ़ा दाने को लेकर 100 बार। आखिर सर बाम लेके पहुंचा तो कहा, आखिर सर बाम लेके पहुंचा तो कहा, मुश्किल नहीं पेश हिम्मत दुश्वार, मुश्किल नहीं पेश हिम्मत दुश्वार। तो यहाँ पर जद्दोजहद की बात की गई है, जज्बात को बार बार कोशिश करते रहने की यहाँ पर ताकीद इस मीर तकी मीर की रुबाई के अंदर की गई है। हमें रुबाई के फ़न से वाबस्ता होना है, देखना है कि किस अंदाज में रुबाइयाँ कही जाती हैं। 4 मिसरों के अंदर कही गई है। पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हैं, रदीफ यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद चौथे मिसरे के अंदर बात की वजाहत की गई है कि रुबाई क्यों लिखी गई है। पहले, दूसरे और तीसरे मिसरे में बता रहे हैं, पैगाम पहुँचा रहे हैं कि इस तरह से जद्दोजहद होगी, मुसलसल चलते रहेंगे तो एक दिन कामयाब हो जाते हैं। जिस तरह से पहाड़ दीवार पर चढ़ते हुए इन्होंने किसी चींटे को देखा और फिर दे रहे हैं कि मुश्किल, अगर हिम्मत नहीं हारे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, उसको आसानी से पार किया जा सकता है। कायम चांदपुरी, मिर्ज़ा जाफ़र अली हसरत, एहसानुल्लाह खां बयान वगैरह के कलाम में भी रुबाइयाँ मिलती हैं। उसके बाद के शोरा में मुसफ़ी काबिल ज़िक्र रुबाईगो हैं। उसके बाद अनीस और दबीर के ज़माने तक बेशतर शायरों ने रुबाइयाँ कही हैं, मगर उनमें कोई ख़ास बात नहीं थी। मीर अनीस की रुबाइयों में तमाम मज़ामीन मिलते हैं। उन्होंने मजहबी मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा रुबाइयाँ कही हैं।
نصیحت والی روائیاں بھی میر انیس کی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ جس طرح سے میر انیس کا مرثی میں بڑا نام ہے، رباعیوں میں بھی میر انیس کا بہت بڑا نام ہے۔ بہت عمدہ قسم کی رباعیاں میر انیس کی لکھی ہوئی ہیں، جہاں پر مذہبی باتیں بھی کہی ہیں آپ نے اور پند و نصیحت والی باتیں بھی آپ نے اپنی رباعیوں کے ذریعے کہی ہیں۔ چونکہ بنیادی اعتبار سے وہ مرثیہ گو تھے، اس لیے انہوں نے واقعات کربلا رباعیاں بھی کہی ہیں۔ ایک رباعی ملاحظہ فرمائیے، اب یہ کربلا کے حادثے کے اوپر، سانحہ کربلا کے اوپر ایک رباعی یہاں پر موجود ہے، میر انیس کی رباعی ہے۔ یہاں پر ہم میر انیس کی کلام کی خوبصورتی دیکھیں گے، لکھنے کا طریقہ ان کا دیکھیں گے۔ جب دفن ہوا شیر خدا کا خانی، جب دفن ہوا شیر خدا کا خانی، سجاد نے کی قبر پر آب افشانی، سجاد نے کی قبر پر آب افشانی، اور شبیر کی پیاس کا کہوں میں کیا اثر، پیتی گئی خاک جتنا چھڑکا پانی، پیتی گئی خاک جتنا چھڑکا پانی۔ تو یہاں پر سانحہ کربلا کے بعد کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ 1857 کے ناکام انقلاب کے بعد جب تمام ہندوستان پر انگریزوں کا پورا قبضہ ہو گیا تو ہندوستانیوں کے سامنے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ مغربی تعلیم حاصل کریں۔ اس سیاسی انقلاب اور مغربی علوم کی وجہ سے ادیبوں اور شاعروں میں نیا شعور پیدا ہوا اور رباعی میں ایسے مضامین کہے جانے لگے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کہے گئے تھے۔ یعنی رباعی نے وقت کے ساتھ موضوعات کی وسعت بھی بدلی، موضوعات کا طریقہ بھی بدلا۔ پند و نصاحت کے بعد آپ نے نئی طرف توجہ کرنے کی توقید کی، نئی طرف لوگوں کو لے جانے کی تلقین بھی رباعی کے ذریعے کی گئی۔ تو 1857 کا جب غدر ہوا تھا، اس سے پہلے مسلمان طاقتور تھے اور حکومت کے اندر برابر کی حصہ داری تھی۔ 1857 کے غدر کے بعد، غدر ناکام ہونے کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے گئے، پریشان کیا گیا، شدید ظلم ان کے اوپر ڈھایا گیا۔ تو اس وقت ایک ضرورت پورے ہندوستان میں محسوس ہوئی اور وہ ہوئی مغربی تعلیم حاصل کرنے کی، کیونکہ آمد کے ذرائع سارے کے سارے ختم کر دیے گئے، جو پرانے طریقے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اب نئے طریقے نکالنے تھے، نئی روشیں اختیار کرنی تھی، نئی طریقے سے زندگی گزر بسر کرنی تھی۔ تو اب بچوں کی ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ضروری تھا کہ مغربی تعلیم حاصل کیے جائے، انگریزوں کی تعلیم حاصل کی جائے اور ان کے ساتھ قدم سے قدم بڑھا کر آگے بڑھا جائے۔ تو یہاں پر اعلیٰ تعلیم کی بات کی جا رہی تھی اور نئے طرز کی تعلیم کی بات کی جا رہی تھی۔ تو مثنویوں نے، اس وقتی رباعیوں نے، یہ کہیں کہ پوری شاعری نے ہی لوگوں کو نئی تعلیم کی طرف، نئے طریقے کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان کا اس وقت بڑا کام تھا، بہت جد و جہد کے ساتھ آپ لگے رہے اور لوگوں کو نئی تعلیم سے وابستہ کراتے رہے۔ آپ نے رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا تھا، اس کے ذریعے مضامین آپ چھاپتے تھے اور چھوٹے چھوٹے مضامین کے ذریعے لوگوں کو نئی تہذیب سے، انگریزی تہذیب سے، سائنس سے اور الگ طرح کے موضوعات سے لوگوں کو متعارف کراتے رہتے تھے۔ تو اس وقت اس طرح کی شاعری بھی لکھی گئی، اس طرح کی نظمیں بھی لکھی گئیں جو لوگوں کو نئی روشوں کی طرف، نئے طریقوں کی طرف لے کر آ رہی تھی۔ ایسے شاعروں میں مولانا الطاف حسین حالی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حالی نے جہاں اخلاقی، فلسفیانہ رباعیاں کہیں، وہاں اصلاحی اور سیاسی رباعیاں کہہ کر قوم کو سدھارنے کی کوشش بھی آپ کی۔ اب یہاں پر ایک حالی کی، الطاف حسین حالی کی رباعی دے رکھی ہے جو قوم کو، معاشرے کو علم کا اہمیت بتا رہی ہے، علم کی طرف راغب کر رہی ہے کہ اگر علم حاصل نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، عالم نہیں بنو گے تو ختم ہو جاؤ گے، نئی تہذیب سے آراستہ ہونا پڑے گا، نئی ترکیبوں کو تمہیں سیکھنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں، اے علم کیا تو نے ملکوں کو نہال، اے علم کیا تو نے ملکوں کو نہال، غائب ہوا تو جہاں سے وہاں آیا زوال، غائب ہوا تو جہاں سے وہاں آیا زوال، اور ان پر ہوئے غیب کے خزانے مفتوح، ان پر ہوئے غیب کے خزانے مفتوح، جن قوموں نے ٹھہرایا تجھے راس المال، جن قوموں نے ٹھہرایا تجھے راس المال۔ راس المال یعنی اہمیت دی تجھے، تجھے سب سے بہتر مال بنایا، سب سے اچھا مال تجھے علم کو بنایا۔ تو ان کے لیے غیب کے خزانے کھل گئے، وہ قومیں مالا مال ہو گئیں، اور جنہوں نے علم کو ترک کر دیا، علم کو چھوڑ دیا، وہ قومیں ہلاک ہو گئیں، وہ قومیں برباد ہو گئیں۔ علم کی اہمیت یہاں پر بتائی گئی ہے۔ تو اس طرح پند و نصاحی کے ذریعے بھی رباعیاں کہی گئیں۔ جوش ملیح آبادی دراصل نظم کے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے رباعی گوئی میں بھی پوری مہارت حاصل کی ہے۔ فراق گورکھپوری نے اردو میں اعلیٰ درجے کی رباعیوں کا اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے رباعیوں میں اپنے محبوب کے سراپا بیان کیے ہیں اور ہندوستانی زندگی کا عکس اتارا ہے۔ اگر کہا جائے کہ فراق نے اردو رباعی کو نئی زبان دی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ہندی الفاظ کا اتنی کثرت سے استعمال کیا ہے۔
اور پھر ان الفاظ کو استعمال میں پورے سلیقے سے کام لیا ہے۔ ان کی ایک ربائی ہے، اب یہاں پر فراق گورکھپوری کی ایک ربائی کا مثال یہاں پر دی گئی ہے۔ اس ربائی کو آپ دیکھیں، یہاں پر قدرت کے نظاروں کی خوبصورتی کا بیان کرتے ہیں صاف گوئی کے ساتھ سچی زبان کے اندر فراق گورکھپوری نے ربائی لکھی ہے۔ غنچے کو نسیم گدگدائے جیسے، مطرب کو ساز چھیڑ جائے جیسے، یوں پھوٹ رہی ہے مسکراہٹ کی کرن، مندر میں چراغ جھلملائے جیسے۔ غنچے کو نسیم گدگدائے جیسے، مطرب کو ساز چھیڑ جائے جیسے، اور یوں پھوٹ رہی ہے مسکراہٹ کی کرن، مندر میں چراغ جھلملائے جیسے۔ تو یہاں پر موضوع کی ندرت ہے، نیاپن ہے، اور بہت سادہ زبان میں صاف زبان کے اندر یہ ربائی کہی گئی ہے۔ ربائی کے بعد اب آتے ہیں ہم قطع کے اوپر۔ ہم نے ربائی کے فن سے تعارف حاصل کیا، کس طرح سے لکھی جاتی ہے، اور اس کی ارتقاء کے حوالے سے بات کی، مشہور ربائی گو شعراء کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اب قطع کے اوپر آتے ہیں ہم۔ قطع، غزل کو دو یا دو سے زائد ایسے اشعار جن میں کوئی مضمون یا خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، قطع کہا جاتا ہے۔ اب ہمیں قطع کو اس طرح سے سمجھنا ہے، میں آپ کو بتاؤں، غزل کی ہم نے تعریف پڑھی، غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے مفہوم کے معنوں میں الگ ہوتا ہے۔ ایک شعر کا دوسرے شعر سے کوئی ربط نہیں ہوتا، کوئی جڑاؤ نہیں ہوتا۔ ہر شعر اپنا ایک جداگانہ مفہوم رکھتا ہے، اپنا ایک الگ مقصد رکھتا ہے، اپنا ایک ٹاپک رکھتا ہے، موضوع رکھتا ہے۔ لیکن جب کبھی ایسا ہو کہ دو شعر ایک ہی موضوع کے اوپر ہو جائیں، دو شعر میں تسلسل مل جائے، ربط مل جائے، جڑاؤ مل جائے، تو وہ دو شعر کتنے ہو گئے؟ 4 شعر ہو گئے۔ تو وہ 4 شعر قطع بند ہو جاتے ہیں، قطع کہلاتے ہیں۔ تو غزل کے انداز میں لکھے جاتے ہیں، پہلا اور دوسرا شعر ان کا، پہلا اور دوسرا حصہ ان کا مطلع ہوتا ہے، اس کے بعد چوتھا حصہ ان کا مطلع سے جڑا ہوا قافیہ اور ردیف لیا ہوتا ہے، تیسرا مصرع اس کا خالی رہتا ہے۔ غزل کے انداز میں ہی ہے، بس یہ آپ سمجھ لیجئے کہ 2 اشعار کی یہ غزل ہے۔ قطع کے مطلب ہوتے ہیں ٹکڑے کیے ہوئے۔ غزل کو شاعر اگر اپنے خیال کو ایک شعر میں مکمل نہیں کر پاتا تھا تو ایک سے زیادہ اشعار میں خیال ادا کر کے اسے قطع بند کر دیتا تھا، اور اس کے لیے قاف کی علامت کا استعمال کیا جاتا تھا، قاف کی علامت لگا دی جاتی تھی۔ تو ایک شعر میں اگر بات پوری نہیں ہو رہی اور دوسرے شعر تک بات لے کر جائی جا رہی ہے تو وہ 2 شعر مل کر قطع بن جاتے ہیں اور اس کو قطع بند کہلائے گا۔ تو وہاں پر قاف کی علامت لگا دی جاتی ہے تاکہ پہچان میں آ جائے کہ شاعر نے یہاں پر قطع بند ترکیب کا استعمال کیا ہے۔ لیکن جدید شاعری میں 2 اشعار یا 4 مصروں کے قطع کو ایک علیحدہ صنف کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ تو یہ تو شروعاتی دور تھا، اب اس کے بعد دھیرے دھیرے اس قطع کو ایک الگ صنف کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، اسی میں شاعر اپنی بات کہنے لگ گیا۔ قطع میں 2 سے زیادہ اشعار بھی ہو سکتے ہیں۔ قطع سے ہماری مراد وہ صنف سخن ہے جس میں شاعر 2 یا 2 سے زیادہ اشعار کو خیال اور مضمون کے اعتبار سے تسلسل کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ وہ غزل کی طرح ہی ہے، لیکن غزل کے اندر تسلسل نہیں ہوتا، روانی نہیں ہوتی، ارتقاء نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر آپ کو ان اشعار میں تسلسل ملے گا۔ شروعات میں 2 اشعار لکھے جاتے تھے، بعد میں 2 سے زیادہ بھی لکھے جانے لگے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو 2، 3، 4، 6 اشعار تک اس میں لکھ دیے، اور ان اشعار کے اندر تسلسل ہونا چاہیے، جڑاؤ ہونا چاہیے، ربط ہونا چاہیے، یہ قطع کی شرط ہے۔ اور جو ردیف اور قافیہ ہے وہ غزل کے انداز کے اندر ہی اس کے اندر استعمال ہوں گے۔ قطع اور غزل میں بنیادی فرق یہ ہے کہ قطع کے تمام اشعار معنوی اعتبار سے ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، یعنی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جبکہ غزل کے ہر شعر کا ایک الگ آزاد اور جداگانہ حیثیت ہوتی ہے۔ ہر شعر کا ایک الگ مفہوم ہوتا ہے، الگ مطلب ہوتا ہے، اور وہ اس مطلب کو واضح کرتا ہے۔ قطع کی اہمیت۔ ربائی کی طرح قطع بھی 2 اشعار یا 4 مصروں کا ہوتا ہے۔ ربائی میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں، جبکہ قطع میں دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی عام طور سے قطع میں مطلع نہیں ہوتا ہے۔ ربائی کی ایک بحر مخصوص ہے، جبکہ قطع کی کسی بھی بحر میں کہا جا سکتا ہے۔ ربائی کے لیے ایک بحر بتائی تھی میں نے، بحر ہزج کے اندر ہی بات کہی جا سکتی ہے، اسی کے اندر جو کہی جائے گی، اس وزن میں جو شعر کہے جائیں گے وہی ربائی کہلائے گی، جبکہ قطع کے اندر بحر کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی بھی طرح کی بحر کا شاعر استعمال کر سکتا ہے، کسی بھی بحر کے اندر اپنی بات کو کہہ سکتا ہے۔ اور پھر یہاں پر جو ان کی قطع کی تعداد ہے، اشعار کی تعداد ہے، وہ بھی مقرر نہیں ہے، جتنے چاہے اتنے اشعار وہاں پر وہ لے سکتا ہے۔ یہاں پر ہے کہ ربائی کے پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے تھے، جبکہ تیسرا مصرع خالی رہتا تھا۔ یہاں پر یہ شرط ہے کہ پہلا
दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होना चाहिए, लेकिन पहला दूसरा भी हम काफिया और हम रदीफ हो सकते हैं, उसकी कोई पाबंदी नहीं है, आपको ख्याल रखना है। बिल्कुल गजल के अंदाज में यहाँ लिख सकते हैं, मतला होना कोई शर्त नहीं है, लेकिन मतले का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मतला शायर ले सकता है। तो कता को किसी भी बहर में कहा जा सकता है। अख्तर अंसारी ने अपने कताआत की वजह से बड़ी शोहरत हासिल की। माने और मजमून के एतबार से उनके कताआत आला दर्जे के होते हैं, और वो कहते हैं हम कता के ज़रिए एक मुख्तसर नज़्म को समेट कर छोटा बना देते हैं। कता एक तरह से मुख्तसर नज़्म है, और उस नज़्म को भी समेट कर और छोटा कर दिया, 4 या 6 मिसरों के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर दी। कता गो शायर 4 मिसरों में एक मुकम्मल ख्याल को पूरी शिद्दत और तासीर के साथ पेश करने के लिए कोशिश करता है। तो आपको जब याद करें तो इस तरह से अपने जहन में बना लें कि गज़ल से कता बना है, गज़ल के अंदाज में कता लिखा जाता है, रुबाई के जैसा होता है, लेकिन रुबाई के अंदर एक ख़ास बहर होती है, तब रुबाई मानी जाएगी, और कता के अंदर बहर की कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी बहर के अंदर कता कही जा सकती है। अहमद नदीम कासमी भी अपने कताआत के लिए मशहूर हैं। दौर हाजिर में शोरा ने नए मज़ामीन को कताआत में पेश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर वसीम बरेलवी का एक मशहूर कता है। अब यहाँ पर आखिर में वसीम बरेलवी का एक कता दिया है, जिससे आपको कता के फ़न से भी वाक़फ़ियत हासिल हो जाए और आप समझ भी जाएँ कि किस तरह से कताआत लिखे जाते हैं। तो वसीम बरेलवी के ये कता है, और 4 मिसरों का ही। टूटी हुई कब्रों पर बाल बिखरे हुए, टूटी हुई कब्रों पर बाल बिखराए, जब कोई माँ है जबी रोती है। टूटी हुई कब्रों पर बाल बिखराए हुए, जब कोई माँ है जबी रोती है। मैं ये अक्सर ख्याल करता हूँ मौत कितनी हसीन होती है। मैं ये अक्सर ख्याल करता हूँ मौत कितनी हसीन होती है। और इस हसीन कता के साथ ही हमारा ये हसीन सबक मुकम्मल हो जाता है। बहुत खूबसूरत सबक है। यहाँ पर आपने रुबाई को लिखने का तरीका सीखा, यहाँ पर कताआत के बारे में आपने मालूमात हासिल की, यहाँ पर आपने मरसिया, मसनवी, कसीदा और नज़्म के हवाले से आपने अहम मालूमात हासिल की, जो इम्तिहान के ज़रिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ज़िंदगी के हवाले से भी आप देखें तो ये मालूमात बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि उर्दू की कितनी असनाफ़ हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, और किस तरह से हम उन असनाफ़ सुखन में फ़र्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा।